اس وقت بڑے سنگین چیلنجز ہیں، کچھ ہمارے سامنے آتے ہیں، کچھ نہیں بھی آ رہے۔ فورسز روزانہ اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں، اس کو فیس کر رہی ہیں، جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں، آپریشنز ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، ایون بلوچستان میں بھی۔ تو اس قانون کو سراہا جانا چاہیے۔ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے تحفظات درست ہیں؟ میرے خیال سے جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک دہشت گردی کی نئی لہر کی لپیٹ میں ہے، اور وہ کافی سنگین ہے۔ اس کے نتائج ہم روز اخباروں میں اور خبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں مختلف قسم کے اٹیک ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ پاکستان ایک سیاسی تگ و دو کی بھی لپیٹ میں ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں وہ تو سمجھیں گے کہ ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جو انتظامیہ ہے وہ تو یہی کہے گی کہ ہم حالات کو سدھارنے کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی روکنی۔ لیکن جہاں تک اس کا سیاسی ترجمانی ہے، سیاسی ترجمانی کے مطابق یہ مجھے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ دہشت گردی میں نہ ہی سیاست میں یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کوئی پیش رفت کر سکی ہے۔ کیونکہ اگر ان کے طرف سے کوئی پیش رفت ہوئی ہوتی، جیسے ابھی بجوڑ میں مذاکرات ہوئے وہ کولیپس ہو گئے، جیسے بلوچستان میں انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے اسلحہ دے دیں اور آپ جوائن کر لیں اور ہم ڈیو پروسیس کرتے ہیں، تو یہ برائے نام تو وہاں کے لوگوں نے کی، لیکن اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا یا نون لیگ کا یا پیپل پارٹی کا کوئی کردار نہیں ہمیں نظر آیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آگے بڑھ کے یہ صرف جو یہ جو کانفرنس ہے کہ جی نیشنل ایکشن پلان کی، اس میں کون حاضر ہے کون نہیں ہے، اسی کو نہ معیار بنائیں، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں، تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس سولوشنز ڈھونڈیں، تھوڑی سی اپنا پولیٹیکل ایکیومن، اپنا پولیٹیکل ایکسپیرینس وہ بھی دکھائیں، نہ کہ صرف اس طرح کی جو ظاہری بات ہے کانٹروورشل میجرز جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں اور پھر لوگوں کو تنقید کا موقع ملے۔ تو دوسری سائڈ جو ہے میرے خیال میں وہ بالکل مطلب خاموش ہے، اس گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں۔ یہاں سے مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ جو ایسے قانون آ رہے ہیں یہ نون لیگ کی کے ثبوت ہیں کہ ان کو مستقبل میں بھی کوئی امید نہیں ہے کہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے، تو یہی چلنے دیں پھر، یہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے دانیال صاحب، موڈیز نے جو ریٹنگ ہے پاکستان کی وہ بہتر کر دی ہے CAA2، تو یہ جو بہتری ہے یہ پاکستان کی بہتر معیشت کی طرف اشارہ نہیں کر رہی؟ میرے خیال میں جو سٹیبلٹی پاکستان میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائی ہے IMF کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت، اس کا تسلسل جاری ہے، لیکن اس کو یہ سیاسی جماعت جو ہے جو اس وقت حکمران ہے جمع، یہ اس کو کنورٹ نہیں کر سکے کسی گروتھ میں یا کسی نئی اکنامک پیراڈائم میں، اور اس کی وجہ سے وہ جو ایک لیگ ہے اس کے ساتھ یہ ایجنسیاں جو ہیں وہ ایک ایک نوچ کی جو ہے نا بہتری کر رہی ہیں۔ اب یہ کہتے ہوئے کہ ٹھیک ہے وہ سٹیبلٹی تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائی تھی، اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ٹیک آف سٹیج ہم نے کرنی تھی، اب 2 بجٹ ہو گئے ہیں اس گورنمنٹ کے، لیکن وہ ہو نہیں پا رہی، بلکہ ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہو رہا ہے۔ اور جس سو آپ کے ناظرین کو سمجھ آ جائے کہ یہ CAA2 ہوتا کیا ہے، یہ جو سب سے گرے گھسے پھٹے افریقہ کے ممالک ہیں، جس میں گھانا ہے، جس میں موزمبیق ہے، جس میں گبون ہے، جس میں اس طرح کے ممالک ہیں، مطلب جو بالکل ہی روز کے مطلب ان کی حکومت بھی کوئی نہیں ہے، وہاں حالات بھی کوئی نہیں ہے، ایسے آپ نے سنا ہوگا بہت دفعہ کہ ارجنٹینا میں ہمیشہ اکنامک کرائسس رہتا ہے، اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے IMF کے پروگرام کیے ہیں، اور ہزاروں فیصد ان کی انفلیشن بڑھ گئی ہے، ان کا بھی ریٹنگ جو ہے اس سے بہتر ہے۔ اور ساؤتھ ایشیا میں جو صرف ایک ہے جو جس کی ریٹنگ جو ہے اس کے ساتھ وہ جزیرہ ہے مالڈیوز، جس کی CAA2 ریٹنگ ہے، تو یہ کوئی خوش ہونے کی بات نہیں ہے، لیکن پہلے سے تو بہتر ہو، جیسے ان کو میں نے وہ بات کی ہے، وہ یہ سٹیبلٹی جو آئی ہے یہ ایک تسلسل ہے جو کیئر ٹیکر کا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہ موزمبیق اور گبون اور یہ چارڈ اس سے بھی گری ہوئی تھی پاکستان کی ریٹنگ؟ جی بالکل گری ہوئی تھی، اس سے بھی زیادہ خراب تھی، اس سے بھی خراب تھی۔ اور یہ جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت ہم EFF کے پروگرام میں تھے، اور آخری قسط جو ہے وہ انہوں نے انکار کر دیا تھا ڈار صاحب کو دینے سے، اور پھر ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ آخری مہینے میں اگست کے مہینے میں سائن ہوا، جو چند مہینے تھا اگلی گورنمنٹ کے آنے تک،
اور وہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ میں اصل میں ایک سٹیبلٹی کا سلسلہ جو ہے وہ واپس آیا پاکستان میں، اور اس کا تسلسل صرف برقرار رکھا ہے، اس حکومت نے کوئی ایڈ نہیں کیا اس میں۔ دانیال صاحب آپ ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں۔ 41% وہ کہتے ہیں ایس ایم ایز کے لیے لیا گیا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ کاروبار، چھوٹے لیول کا کاروبار چل پڑا ہے۔ یہ بڑا اچھا طریقہ انہوں نے استعمال کیا جی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنا یہ اعداد و شمار کا ہیر پھیر کرتے ہیں، یہ جان بوجھ کے پاکستانی عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگر آپ فرض کریں کہ 1 بلین روپیز ایس ایم ای قرضے میں جا رہا تھا، تو اگر وہ 2 بلین ہو جائے تو یہ 100% اضافہ ہے، تو کتنا اچھا لگتا ہے نا۔ یہ بتائیں نا کہ ایکچولی اماؤنٹ کتنی گئی ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ بینکاری نظام جو ہے وہ تو ایس ایم ایز کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، پھر بھی تیار نہیں ہے۔ جو یہ ایگریکلچر کریڈٹ کی بات بتا رہے ہیں، اس سال کے سارے پلان میں جو ایگریکلچر کریڈٹ کی ریلیزز ہیں پچھلے سال کی، وہ ساری اس سے لو ہیں، ٹارگٹ بینکوں کے اپنے ٹارگٹ سے بلو ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ایگریکلچر گروتھ کیا ہوئی ہے، سب جو ڈاؤن ہے، پوری پاکستان کی گروتھ کو اس نے بٹھا دیا ہے۔ اور یہ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ جناب ایگریکلچر کریڈٹ بہت ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ایگریکلچر کریڈٹ بڑھتی ہے تو اگر 1% بڑھتی ہے تو 0.8% جی ڈی پی بڑھتی ہے۔ تو یہ کیا ہمیں چورن بیچ رہے ہیں؟ تو یہ سارے فگر بالکل ڈاؤن ہے۔ اگر آپ ایس ایم ای کی گروتھ دیکھیں، جو سب سے بڑا امپلائر ہے مینوفیکچرنگ میں، وہ ایس ایم ای سیکٹر ہے۔ آپ کی ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 22% تک چل گئی ہے، 22% تک۔ اس سال فائنانس ڈپارٹمنٹ نے، فائنانس ڈویژن نے فائنانس سروے میں ان امپلائمنٹ کی فگر ہی نہیں چھاپی، جو 1963 سے ہر سال 73 سے چھپ رہی تھی۔ چھاپی، اگر کسی سال نہیں بھی ہوتا سروے تو وہ ایکسٹریپولیٹ کر کے چھاپ دیتے ہیں، انہوں نے سرے سے چھاپا ہی نہیں، وہ خانہ ہی خالی ہے ان کا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سیریس ہے ایس ایم ای سیکٹر کے بارے میں، کیا بات کرتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایس ایم ای سیکٹر گرو کر رہا ہو اور آپ کی پاپولیشن، آپ کی جو ان امپلائمنٹ ہے وہ 22% تک چلے جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کی ایس ایم ای سیکٹر گرو کر رہی ہے، ایگریکلچر گرو کر رہی ہے، تو آپ کی گروتھ پھر 2.7% آپ خود کہہ رہے ہیں، جو کوئی نہیں مان رہا، سارے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ نے سرجنس کی ہے۔ تو پھر اگر یہ ستمبر میں ریوائز کریں گے 2% بتائیں گے، تو آپ کو پتہ ہے ساؤتھ ایشیا کا ایوریج کیا ہے جہاں ہم رہتے ہیں اس خطے میں؟ 6.4%۔ جن ملکوں میں دیوالیہ نکل گیا، سری لنکا میں، یا انقلاب آ گیا بنگلہ دیش میں، یہ جو آپ کا نیپال ہے، وہاں پر ماؤسٹ انسرجنسی ہے، ہر روز وہ دوسرے دن آئے دیہڑے دارالخلافہ کا حملہ کرتے ہیں۔ یہ افغانستان ہے، 20 سال جنگ رہی ہے، ان کا اپنا زرعی مبادلہ ضبط ہے، ان کی 6.4 ہے، اور ہم 2% پہ۔ بھائی آنکھیں کھولیں، یہ جو ان امپلائمنٹ ہے یہ ڈنگ ڈونگ بن رہا ہے آپ کا، یہ جو آپ کی گروتھ 2% پہ آ رہی ہے یہ ڈنگ ڈونگ بن رہا ہے آپ کا، آپ ڈنگ ڈونگ نظر آ رہے ہیں۔ آپ ہمیں ڈنگ ڈونگ والے اشتہار نہ دکھائیں۔